عمران خان پر مبینہ قاتلانہ حملہ، تفتیش میں سنگین تضاد مل گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر وزیر آباد میں مبینہ طور پر قاتلانہ حملے کو مہینوں گزر گئے ہیں، لیکن ابھی تک تفتیش مکمل نہیں ہوئی اور نہ ہی مقدمہ چلا۔ لیکن اب سامنے آیا ہے کہ حملے کے معاملے پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جمع کرائے گئے نامکمل چلان میں تحریر، جے آئی ٹی کی تفتیش اور عمران خان کو لگنے والی گولیوں کی فرانزک رپورٹ میں تضاد سامنے آ گیا۔ فرانزک رپورٹ میں عمران خان کو 3 گولیاں لگنے کا ذکر ہے، جبکہ فرانزک رپورٹ میں عمران خان کو 1 گولی اور 2 مسخ شدہ گولیاں لگنے کا لکھا گیا۔ چلان میں مرکزی ملزم نوید کو قتل ہونے والے ملزم کا ملزم بھی ٹھہرا دیا گیا ہے۔ جے آئی ٹی کے دیگر ممبران نے ملزم کی ہلاکت نوید پر ڈالنے سے اختلاف کیا تھا۔ کیس کی تفتیش جے آئی ٹی کے کنوینر سابق سی سی پی او غلام محمد ڈوگر کی نگرانی میں کی گئی ہے۔ چلان کے مطابق حقیقی لانگ مارچ میں شامل نجی کمپنی کی گارڈ کو بھی شامل تفتیش کیا گیا اور 8 رائفلیں قبضے میں لی گئیں۔ واقعے کی مختلف ٹی وی چینلز کی 27 ویڈیوز کو بھی تفتیش کا حصہ بنایا گیا۔ ملزم نوید کو اس کے ہمراہ ملزم وقاص کو گرفتار کیا گیا۔ چلان سابق سی سی پی او غلام محمد ڈوگر اور ایک ممبر انور شاہ کی جانب سے جمع کرایا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے جے آئی ٹی میں ڈی آئی جی خرم شاہ، طارق محبوب، نصیب اللہ خان اور رسان اللہ چوہان کو شامل کیا تھا۔ چلان میں سابق سی سی پی او غلام محمد ڈوگر اور انور شاہ کے علاوہ کسی ممبر کے دستخط نہیں۔ چلان کی نامکمل رپورٹ 173 سیکشن کے تحت 4 ملزمان کے نام کے ساتھ عدالت میں جمع کرائی گئی۔ ذرائع کے مطابق کیس کے تمام فائل سابق سی سی پی او غلام محمد ڈوگر ساتھ لے گئے ہیں۔ فائل نہ ملنے سے نئی جے آئی ٹی تفتیش ہی شروع نہیں کر سکی۔ چلان 3 صفحات پر مشتمل ہے، جبکہ مقدمے کا مدعی ایس ایچ او عامر شہزاد چند روز قبل وفات پا چکے ہیں۔